بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم افغانستان کے ایشو کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس پہ سیریز بنانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم طالبانائزیشن آف افغانستان کو ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فال آف کابل کے ریزنز کون سے تھے، اگر فال آف کابل ہونا تھا تو اتنا جلدی کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر فال آف کابل 1 سال میں ہوتا، 2 سال میں ہوتا، امریکن آرمی نے ان کو جو ہے افغانستان کی آرمی کو ٹرین کیا تھا تو بات سمجھ میں آتی تھی، بٹ لیس دین 8 ویکس میں ہو گیا تو یہ افغانستان کی آرمی پہ کیا کرتا ہے، کوسچن مارک دیتا ہے، اور جو امریکن کی جو ٹریننگ تھی ان کے لیے اس پہ بھی کیا کرتا ہے، یہ کوسچن مارک دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بیفور فال آف کابل جب اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان تھا تو وہ آن اینڈ آف کہتا رہتا تھا کہ اگر یو ایس کی سپورٹ نہ رہی تو افغانستان کی آرمی 6 مہینے سے زائد طالبان کو ریزسٹ نہیں کر پائے گی، بٹ ہم نے دیکھا ایکچولی ایون لیس دین 8 ویکس میں کیا کر دیا، طالبان نے وہاں پہ کنٹرول کر دیا، تو سچویشن کو واضح کر دیا کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ کتنے لوپ ہولز تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ تھی جو لشکر گاہ والے علاقے تھے، غزنی والے علاقے تھے، جو ہمیشہ سے اسٹرانگ ہولڈ آف ریزسٹنس فار طالبان مانے جاتے تھے، تو وہاں پہ بھی طالبان کو آسانی سے فتح مل گئی۔ ایون جب طالبان کی گورنمنٹ تھی 1996 میں تو ان علاقوں پہ طالبان کو اچھی خاصی ریزسٹنس کا سامنا تھا، بٹ اس بار 20 سال فائٹنگ کے بعد بھی طالبان کو اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے آسانی سے ان علاقوں پہ فتوحات حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، یہ جو میپ ہے 12 اگست کا ہے۔ اگر ہم اس میپ کو دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا یہ جو گرے ایریا ہے یہاں سے پورا طالبان کے کنٹرول میں ہے، یہ اوپر والا گرے ایریا، جہاں جہاں پہ بھی آپ کو گرے ایریا نظر آ رہا ہے وہاں پہ طالبان کا 13 اگست تک کنٹرول ہو گیا تھا، اور جہاں پہ ریڈ والا علاقہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں وائلنس چل رہی تھی، ریزسٹنس چل رہی تھی، فائٹنگز چل رہی تھی، اور یلو اور جو ڈل یلو کلر ہے وہ بھی ایک فائٹنگز کو شو کر رہا ہے اور اسٹرگل کو بٹوین طالبان اینڈ دی افغان ریجیم۔ اس کے بعد ہم کو یہ 15 اگست کا میپ نظر آ رہا ہے، تقریباً پورے افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے، اور 15 اگست کو ہی یہاں پہ جہاں پہ آپ کو یہ کابل نظر آ رہا ہے وہاں پہ کابل پہ ان کا کنٹرول آ چکا تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ افغانستان پہ کتنی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، امریکن نے تقریباً $2 ٹریلین وہاں پہ انویسٹ کیے تھے۔ اگر ہم اس کو بلین ڈالرز میں دیکھیں تو یہ 2000 بلین ڈالرز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2000 امریکن سولجرز نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کے جو سویلینز تھے وہ مارے گئے، ان کو ڈسپلیسمنٹ دیکھنا پڑی، وہ ریفیوجی بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 75,000 سویلینز اور آرمی پرسونل مارے گئے اور وہ شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ $123 بلین کی پاکستان کو اکانومی کا لاس آیا۔ تو پاکستان اتنی افغان جنگ میں جانوں کا نقصان ہوا اور اکانومی کا لاس ہوا۔ اس میں دوسرا ہم انالیسس کرتے ہیں کہ کیا امریکن نے نکلنے سے پہلے کچھ اچیو کیا، جو وہ مقاصد لے کے آئے تھے انہوں نے کیا حاصل کیا۔ تو بیفور دی اسٹارٹ آف دا وار ان کے 3 مقاصد تھے میجر۔ ایک کہ نیشن بلڈنگ، مطلب ڈیموکریٹک افغانستان کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً امریکہ وہاں پہ فیل ہو چکا ہے، وہاں پہ کوئی بھی وہ ڈیموکریٹک سسٹم جس طریقے سے امریکہ دیکھ رہا تھا اس نے وہاں پہ امپلانٹ نہیں کر سکا، تو یہ جو گول ہے اس کا یہ فیل ہو چکا ہے۔ دوسرا گول اس کا تھا کہ جو ڈسمنٹلنگ القاعدہ، جن لوگوں نے ٹوئنس ٹاور کو تباہ کیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا، تو ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ القاعدہ کو کیا کریں، ہم پنش کریں اور اس کو ڈسمنٹل کریں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً القاعدہ افغانستان میں ڈسمنٹل ہو چکی ہے، تو یہ جو ان کا مقصد تھا یہ سکسیسفلی ان لوگوں نے حاصل کر لیا۔ تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ جو افغان گورنمنٹ نہیں آئے تو اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کریں کہ افغانستان کی سوائل یو ایس اے اور دوسری ویسٹرن گورنمنٹس اور باقی کنٹریوں کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، مطلب افغانستان کی سوائل سے اسپانسر آف ٹیررزم نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، اور اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ طالبان ISIS
القاعدہ کو اور دوسرے ٹیررسٹ گروپس کو اپنی سوائلز یوز کرنے نہیں دیں گے. تو یہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا. تو انہوں نے نکلنے سے پہلے اپنے یہ جو نیشن بلڈنگ کا گول تھا انہوں نے ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دو ہی مقصد ہیں, ڈسمینٹلنگ القاعدہ اینڈ فیوچر ایگریمنٹ ود دی افغان گورنمنٹ ٹو ناٹ اسپانسر ٹیررزم اگینسٹ USA اینڈ ویسٹرن گورنمنٹس. اگر ہم دیکھیں کہ ڈیولپمنٹس کیسے ہوئی, ایک جوزف ہیلر نے ناول لکھا تھا ورلڈ وار 2 کے دوران, Catch-22. اس میں اس نے ایک ٹرم دیا تھا یوسیرین سنڈروم, اور اس کی عکاسی واشنگٹن پوسٹ نے اپنے آرٹیکل میں بھی کی. جب واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے افغان آفیسر سے بات کی کہ آپ کے سولجرز کیوں نہیں فائٹ کر رہے, تو اس نے کہہ دیا کہ برادر اف نو ون ایلس فائٹس وائی شوڈ آئی. مطلب ہر بندہ دوسرے پہ ذمہ داری دے رہا تھا کہ وہ نہیں لڑ رہا تو میں کیوں لڑوں, میں اپنی جان کیوں جوکھم میں دوں. اسی وجہ سے یہی سنڈروم تھا افغان گورنمنٹ میں اور افغان آرمی میں کہ 3 لاکھ سے زائد آرمی نے 75,000 یہ جو طالبان کی ملیشیا تھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری کیا کر رہا تھا, دوسرے کو پاس کر رہا تھا. سیکنڈ ریزن ٹروپس وتھڈرال تھی. اس سے کیا ہو رہا تھا, ایک موٹیویشن ہو رہی تھی طالبان کو کہ تھوڑا آگے کامیابی ہے. تو 2011 میں 1 لاکھ امریکن ٹروپس تھے, 2017 تک یہ 10,000 بن گئے, اور جب جو بائیڈن نے اپنی گورنمنٹ سنبھالی تو اس وقت 2,000 تک رہ چکے تھے. تو یہ بتا رہا تھا کہ امریکن بالکل خفا ہیں اور وہ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان کو صرف سیف روٹ مل جائے. تیسرا, فکل اینڈ شارٹ سائٹڈ پالیسی. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں کہ رابرٹ گیٹس ہے, وہ سیکٹری آف ڈیفینس تھا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں, اور اس وقت جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھا. یہ دونوں کلیگز تھے. تو وہ اپنے میموائر جو ڈیوٹی کے نام سے اس میں لکھتا ہے کہ جو بائیڈن کے لیے کہ آئی تھنک ہی ہیز بین رانگ آن نیئرلی ایوری میجر فارن پالیسی اینڈ نیشنل سیکورٹی ایشو اوور دا پاسٹ 4 decades. وہ اس کی پرسنالٹی پہ اور پروفیشنل لائف پہ کوسچن مارک دیتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ کیا کرتا ہے, شارٹ سائٹڈ پالیسیز بناتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا لائق بندہ ہی نہیں ہے کہ دور اندیشی کر سکے. امریکہ کا اگر ہم اسٹانس دیکھیں کہ امریکہ کیا کہتا ہے, دنیا کہتی ہے کہ اس کو اتنا جلدی وتھڈرال آف ٹروپس نہیں کرنا چاہیے تھا. تو امریکہ خود کیا کہتا ہے, اگر امریکہ کا اسٹانس ہم دیکھیں تو وہ افغانستان کو بلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو اپنے لوگ تھے, افغانستان کی اپنی گورنمنٹ تھی, وہ لوگ ہی بھاگ گئے, وہ لوگ لڑنے پہ تیار ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, جس ویلاسٹی کے ساتھ افغان گورنمنٹ گری ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ٹیکے پہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہماری جنگ نہیں تھی, ہم نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر دیا اور ہم نے وقت پہ صحیح فیصلہ کیا یہاں سے نکلنے کا. دوسرا, اگر ہم دیکھیں کہ ریئلسٹ پرسپیکٹو بھی یہی ہے کہ ہمیشہ سے کیا حکومت چاہتی ہے کہ ٹوٹل لاس نہیں چاہتی, وہ ریشنل ڈیسیشنز لیتے ہیں. امریکہ نے دیکھا کہ ہمیں اپنا مقصد مل گیا, ہم نے ان کو پنش بھی کر دیا القاعدہ کو, ہمیں ایگریمنٹ بھی مل گیا کہ وہاں پہ ہمارے اگینسٹ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. تو ریشنل ڈیسیشن یہ ہے کہ ہم اگر 1 سال 2 سال 5 سال یا 10 سال بھی رہیں گے تو کیا حاصل کر لیں گے. یہ تو 20 سال میں ہم ان کو ٹرینڈ ہی نہیں کر پائے, یہ خود تیار ہی نہیں ہوئے لڑنے پہ. تو اسی لیے اچھا یہ کہ وقت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, نکلنا چاہیے. تیسرا کہ اگر ہم دیکھیں کہ افغان گورنمنٹ میں کرپٹ آفیشلس تھے, انسٹیٹیوشنز کمپلیٹلی ریم شیکلڈ تھے, انسٹیٹیوشنز ڈیولپڈ ہی نہیں تھے کہ ملیشیا کو, طالبان کی جو مطلب یہ آرمڈ گروپس تھے ان کو ریزسٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. وہ امریکن منی صرف امریکہ انفلیٹ کر رہا تھا ان کو, اور وہ صحیح طریقے سے خرچ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو جب انسٹیٹیوشنز نہیں بنیں گے تو لڑیں گے کیسے. ٹھیک ہے, موٹیویشن کیسے آئے گی, ان کی ٹریننگز کیسے ہوگی, ڈرلز کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, امریکہ نے ایگزسٹنگ طالبان کی گورنمنٹ کو کابل سے بھگایا. ٹھیک ہے, تو جب تک امریکہ تھی تو ان کو جرت نہیں ہو رہی تھی کابل میں آنے کی. تو ظاہر سی بات ہے جب کرپٹ آفیشلز آئیں گے تو کیا ہوگی, تو دوسرے گروپس آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ گھٹنا ٹیک دیں. تو
یہ امریکہ کا اسٹینڈ ہے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ باکس میں ان پٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.